بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیتون زندگی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، تمام دینی مسائل اور ان کے جوابات جو آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں مستند ذرائع سے لے کر آئے ہیں اور ان کے دلائل ویڈیو کے درمیان میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ عنوان: صدقہ فطر کا مصرف کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اور کن لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا؟ جواب: واضح رہے کہ جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہی صدقہ فطر کا مصرف ہے، اور جو زکوٰۃ کا مصرف نہیں وہ صدقہ فطر کا بھی نہیں۔ نیز راجح قول کے مطابق کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ کی طرح صدقہ فطر بھی دینا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس مسئلے کو یعنی غیر مسلم کو صدقہ فطر دینے میں اختلاف ہے، اور فتویٰ اس پر ہے کہ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے؟ جواب: واضح رہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی درست ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں فقہاء کرام کے دو طرح کے اقوال موجود ہیں، لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کرنا چاہیے۔ سوال: کیا کسی فقیر کو صدقہ فطر کے طور پر راشن دے سکتے ہیں؟ جواب: جتنی رقم صدقہ فطر میں ادا کرنا واجب ہو اتنی رقم سے راشن خرید کر کسی فقیر کو صدقہ فطر میں دیا جا سکتا ہے۔ سوال: کیا بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے اس سے اجازت لینا ضروری ہے؟ جواب: واضح رہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر خاوند بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے اور عموماً بیوی کی طرف سے اس کی اجازت ہوتی ہے، لہٰذا بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے خاوند کا اس سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ سوال: کیا صدقہ فطر کی رقم مسجد، مدرسہ یا اسپتال کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ جواب: صدقہ فطر کی رقم مسجد، مدرسہ یا ہسپتال کی تعمیر میں لگانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص پردیس میں ہو اور بچے پاکستان میں ہوں تو فطرانے کی رقم کس ملک کے اعتبار سے دے گا؟ نیز اگر کوئی شخص پردیس سے چھٹی پر آیا ہو تو وہ اپنا اور اپنے بچوں کی فطرانے کی ادائیگی پاکستان کے حساب سے کرے گا یا پھر جس ملک سے وہ چھٹی پر آیا ہے اس ملک کے اعتبار سے کرے گا؟ جواب: واضح رہے کہ شریعت میں صدقہ فطر کا اصل وجوب اجناس کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی گندم 2.25 کلو، جو کشمش اور کھجور 3.5 کلو اس مقدار میں دینا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اصل وجوب کے اعتبار سے صدقہ فطر دینا چاہے تو مذکورہ اجناس میں سے کوئی بھی جنس اس کی مقدار کے مطابق جہاں چاہے دے سکتا ہے۔ اس صورت میں اس اجناس کی قیمت اور ادا کرنے والے کے مقام کو نہیں دیکھا جائے گا، چاہے صدقہ فطر دینے والا اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں ہو۔ اور چونکہ قیمت ان اجناس کا بدل ہے تو اگر کوئی شخص قیمت کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو جس ملک میں وہ عید الفطر کی صبح موجود ہوگا وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، خواہ وہ قیمت اس ملک کے مستحقین کو دے دے یا اپنے ملک کے مستحقین کو بھیج دے۔ مذکورہ بالا حکم کے مطابق بیرون ملک مقیم شخص اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر بیرون ملک کی قیمت کے مطابق ادا کرے گا، اور اس کی بیوی اور بالغ اولاد جن پر صدقہ فطر واجب ہو تو وہ جہاں مقیم ہیں وہاں کی قیمت کے اعتبار سے ادا کریں گے۔ نیز جس جگہ کے مستحقین کو صدقہ فطر کی قیمت دی جا رہی ہو اگر وہاں ان اجناس کی قیمت کم بنتی ہو اور دوسرے ملک میں زیادہ بنتی ہو تو احتیاطاً زیادہ قیمت والے ملک کی قیمت لگائی جائے تاکہ فقراء کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید روزمرہ مسائل کے حل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔